اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ حرمین شریفین کے ارادے سے رخصت ہو چکے ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہوں گے جو اس کے بعد وہاں کی حاضری کے ارادے سے روانہ ہوں گے۔ مگر سب سے آخری دن 9 ذی الحجہ جو آج کے باقی فرائض یا احکام ہیں یا مناسک ہیں، ان میں سے اگر کوئی رہ جائے تو اس کا توڑ ہے، مگر 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں ٹھہرنا اگر اس کو میسر نہیں آیا تو پھر اس کا حج رہ گیا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس سے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کی بنیاد ثابت ہوتی ہے کہ کوئی جگہ برکت والی نہیں، کوئی وقت برکت والا نہیں، کوئی عمل برکت والا نہیں، اسی وقت وہ برکت والا عمل ہوا ہے یا جگہ ہوئی ہے یا وقت ہوا ہے جب کسی برکت والے نے اس عمل یا اس جگہ یا اس وقت کو اپنایا ہے۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں یہ سب شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ یہ لوگ رائے مولا میں چلے، رائے مولا میں انہوں نے زندگی گزاری، اور رائے مولا ہی میں ان کی موتیں واقع ہوئی ہیں، لہذا ان کے مزارات مقدسہ کو شاعر اللہ سمجھنا چاہیے۔ شاعر اللہ جو ہے اس کی بنیاد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، یہ من تبعیضیہ عربی زبان میں کہلاتا ہے، یعنی بعض نشانیوں میں سے ساری یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر قانون قیاس کو جانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اصل میں جو بات پائی گئی ہے نا، جس وقت فرع میں کوئی بات اسی طرح کی پائی جائے تو فرع کو اصل پر قیاس کیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ فرع میں خود کوئی نص نہ آئی ہوئی ہو۔ نص سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی آیت یا حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اجماع، یہ تینوں نصوص کہلاتے ہیں علماء اصول کی زبان میں۔ یہ عام واعظ کی زبان نہیں ہے، یہ علمی زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ نص کیا کیا چیز ہو سکتی ہیں؟ قرآن کی آیت یا حدیث رسول پاک یا اجماع، یہ جو چیز ان تین ذریعوں میں سے کسی ذریعے سے پہلے ثابت ہو اس کو کسی دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آج ایک ولی اللہ کی قبر، اس کو ہم شاعر اللہ کہنا چاہتے ہیں، علت کیا ہے؟ جو سیدہ ہاجرہ کے صفا مروہ میں دوڑنے کی علت ہے اس کو اس کی اصل قرار دیا جائے گا۔ اس میں کیا خوبی تھی؟ جناب سیدہ ہاجرہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کو آپ کے میاں نے لکو دک بیابان میں، جہاں کوئی مونس و غم گسار نہیں، یہاں کوئی انسانی صورت کی آبادی نہیں ہے،
نہ کوئی بازار ہے، نہ کوئی منڈی ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں وہاں ملتی ہیں۔ تو ایسی جگہ میاں نے جب چھوڑا تو یہ نہ کہہ سکیں اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ مجھے کس کے حوالے کر کر جا رہے ہیں؟ میں ایک عورت ذات ہوں، جوان ہوں، صحت مند ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں، غریب الوطن مسافر ہوں، آپ ہی میرا ایک سہارا ہیں، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ چونکہ آپ کی پہلی اہلیہ محترمہ جناب سیدہ سارہ وہ شام میں تھیں، یہ ان کی چچیری لگتی تھی، اور دنیا بھر میں عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت خاتون وہ گزری ہیں۔ صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ اس دادی کا ورثہ تھا۔ آپ کو ادھر بھی جانا تھا، لیکن سیدہ ہاجرہ یہ نہ پوچھ سکیں کہ آج شام کا کھانا میں کہاں سے کھاؤں گی، کل صبح اٹھ کے ناشتہ میں کہاں کروں گی، میرے لیے رہائش کا کوئی مکان کہاں ہے۔ صابرہ، شاکرہ اور اپنے خاوند کی مطیع، یہ ان میں کوالٹیز ہیں۔ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، بچہ معصوم ہے، شیر خوار ہے، ماں کچھ کھائے تو اس کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، ماں کو جب کھانے کو کچھ نہ ملے تو چھاتیوں میں دودھ نہیں رہتا۔ اب وہ چلے گئے، بچہ دودھ کے بغیر نڈھال ہو رہا ہے، تو مائی صاحبہ کوشش کرتی میرے بچے کی زندگی کسی طرح بچ جائے، ماں امیر ہو یا غریب ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، وہ اپنی جان پر کھیل کے بچے کی جان بچانے کی ٹرائی کرتی ہے۔ ایک مرتبہ لاہور کا میرا ذاتی تجربہ ہے، ایک مزدور خاتون دن میں منڈی میں کہیں دانے چھانتی رہی ہے، کہیں کسی درخت کے سائے میں بچے کو لٹایا ہوا تھا۔ وہ دن بھر کی ملاقات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دریائے راوی کے کنارے پر، وہ بینسٹر جس طرف لگا ہوا ہوتا ہے وہ جنگلے سے دریا پر، تاکہ کوئی چیز گر نہ جائے، وہاں اسے اچھالتی چلی آ رہی ہے۔ بچہ بہت خوش ہوا، لیکن اسے اس سے زور زور سے ہاتھ مارے، ماں اس کو پکڑ نہ سکی، بچہ نیچے دریا میں گر گیا۔ ماں پیراک نہیں تھی، تیرنا نہیں جانتی تھی، پیچھے چھلانگ مار گئی۔ اب جا کے بچے کو جفا مار لیا اس نے، دونوں طرف سے لاہور کے کشتی بانوں نے، ملاحوں نے اپنی کشتیاں پھینک دیں، دوڑ دھوپ کر کے وہاں پہنچے، دونوں ماں بیٹا مر گئے تھے، اور ماں نے بچے کو جو جفا مارا ہوا تھا وہ اسی طرح مارا ہوا ہے۔ اب مرنے کے بعد بھی اس کا جفا اکھاڑنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتی۔ اس کے خاندان سے پتہ چلا یہ تیرنا نہیں جانتی تھی، اور دریائے راوی میں کسی عورت کے تیرنے کے معنی کیا ہے، لیکن ماں تھی۔ اس لیے دوستو اپنے ماؤں کی قدر و منزلت کو پہچانو، ان کی بڑی قیمت ہے۔ مائیں خوبصورت بھی ہو سکتی ہیں، بدصورت بھی ہو سکتی ہیں، صحت مند بھی ہو سکتی ہیں، بیمار بھی ہو سکتی ہیں، پڑھی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، ان پڑھ بھی ہو سکتی ہیں، مگر درجہ سب کا ماں کا درجہ ماں کا ہے۔ اس کی دعا کی قیمت وہی ہے جو ماں کی دعا کی قیمت ہونی چاہیے۔ تو یہ تجربہ جس کو پتا ہو میں بچا نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بغیر جینا میرا کیا ہے، میں آخری لمحے تک کوشش تو کروں کہ تیری جان کو بچاؤں۔ تو جناب سیدہ ہاجرہ اس کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ یہ کعبے کے وسط کھنڈرات ہیں، کعبہ بنا ہوا نہیں ہے۔ یہی صاحبزادہ بڑا ہوگا، باپ کی مدد کرے گا، کعبہ شریف کی تعمیر ہوگی۔ پہلی اس کی تعمیر جو کی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور طوفان نوئی میں یہ خرد برد ہو گیا تھا، مگر وہ چشمہ جس کا نام آب زمزم ہے
وہ موجود تھا پر پانی نہیں تھا، گڑھے کی صورت میں موجود تھا لیکن پانی نہیں تھا۔ وہ زمزم جو بنا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے جو پانی نکلا ہے وہ اتنا قیمتی اور اتنا رنگین ہے کہ قیامت تک زمزم کے نام سے ہی مشہور رہے گا۔ مائی صاحبہ کیوں دوڑی ہیں؟ اس پہاڑی کے سرے سے دوڑی ہیں، گہرائی میں سے اتری ہیں، ادھر آ گئی ہیں، لیکن مائی صاحبہ نے یہ کام کیا کیوں ہے؟ اپنے خامد کی فرمان برداری کے لیے، جس کے مطلب یہ عقیدہ تھا ان کا یہ اللہ کا پیغمبر ہے، جو کچھ اس نے کیا وہی یہ الہی کے مطابق کیا ہے، اس لیے مجھے اس پر کوئی شکایت کا کلمہ نہیں کہنا چاہیے، مقدور پر محنت کرنی چاہیے، مگر اپنے خامد کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی شکایت کا کلمہ قرآن نہیں بتا سکتا، حدیث نہیں بتا سکتی، انسانی ہسٹری نہیں بتا سکتی کہ مائی صاحب نے کوئی شکایت کا کلمہ کہا ہو۔ اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ جو خاتون حکم خداوندی کی پابند ہے اور اطاعت پیغمبر کی پابند ہے، وہ جن راہ گزاروں سے دوڑ کے گزر جائے وہ راہ گزاریں بھی برکت والی بن جاتی ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ دوڑی بندی ہے، وہاں سے گزرتے وقت تو بندے کی یاد آنی چاہیے جو دوڑی تھی، اس کی یاد نہیں آتی، خدا کی یاد۔ وہ کہتا ہے جو میری یاد میں جیا اور میری یاد میں مرا، اس کی یادیں میری یادیں بن جاتی ہیں۔ آج یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ تو علت ہوئی اس حکم کی۔ یہ شاعر اللہ میں سے کیوں بنی کہ ایک بیوی ہے، میاں کی فرمان بردار ہے، پیغمبر کی اطاعت گزار ہے، حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم ہے، بچہ دم واپسی لے رہا ہے لیکن اس کی زبان پر شکایت کا کلمہ نہیں آتا۔ یہ اوصاف جس خاتون میں پائے گئے ہیں اس کے دوڑنے کی جگہ کا نام شاعر اللہ۔ علت کیا ہوئی؟ بندے کا خدا کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کی پابندی کرنا۔ اب یہ مسئلہ ٹھہرتا ہے قرآن اور حدیث یا اجماع سے جو بات پہلے ثابت ہو اس کے لیے قیاس نہیں استعمال ہو سکتا۔ آج کی تاریخ کوئی ولی مرے تو اس کے بارے میں قرآن کا کوئی حوالہ یا حدیث کا کوئی حوالہ یا اجماع کا کوئی حوالہ نہیں پیش کر سکتے، لیکن جو قرائن علامات ہیں وہ علتیں اگر اس میں پائی جاتی ہیں، اللہ کا فرمان بردار ہے، صابر ہے، شاکر ہے، نبی کا غلام ہے، باادب ہے، پابند ہے، تو اس کے مزار کو بھی شاعر اللہ سمجھنا اسی آیت سے ثابت ہو گیا۔ یہ بھی قیاس میں شرط ہے کہ قیاس کے لیے یہ شرط ہے کہ جس کو قیاس کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے طور پر قرآن یا حدیث یا اجماع سے ثابت نہ ہو۔ کیوں؟ اگر وہ ان سے ثابت ہے تو یہ تو ظنیات میں سے، یہ یقینیات میں سے ہیں، قطعیات میں سے ہیں۔ تو اگر وہ پہلے ثابت ہے تو پھر قیاس سے ثابت کرنے کے معنی کچھ نہیں رہ جاتا۔ آئی بات خیال میں؟ جنہوں نے قانون اصول فقہ کو ترتیب دیا ہے دنیا بھر کے ذہین ترین انسان تھے، اور پورا قرآن و حدیث آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نتیجہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے جو بات بھی کہی ہے وہ قانون کی نظروں میں بڑی وزنی ہے۔ اس کو دماغ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ بس آج کی تاریخ خواجہ گولوی کے مزار کو ہم یہ کہنا چاہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو کہیں کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، خواجہ محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو کہیں کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یا خواجگان چورا شریف ان کو کہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ ادھر کو کہے کہ کہاں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کہا یہ قیاس سے ثابت ہے۔ قیاس جو ہے وہ مثبت قانون نہیں، وہ مضر قانون ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع یہ مثبت قانون ہے، قانون کو ثابت کرتے ہیں، یہ قانون کو ظاہر کرتا ہے۔ قیاس کا کردار یہ ہے۔ اب جو علتیں ہم نے شاعر اللہ میں دیکھی وہ جب پائی گئیں
اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کسی شے کو شاعر اللہ قرار دے سکتے ہیں؟ حج پر لوگ گئے ہیں، میقات کے مقام سے جو 5 چنگیاں ہیں خدا کی رحمت کی، کعبہ شریف کے گردا گرد کئی میلوں کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں میقات۔ میقات کے اصلی معنی وقت معلوم کرنے کا آلہ، جیسا گھڑی کو آپ میقات کہہ لیں، وقت کے مادے سے مفعالن کے وزن پر سیگا ہے اس میں آلہ کا، اس کے معنی وقت معلوم کرنے کا آلہ۔ مدینہ شریف سے جہاں چاہیں، آج کل اس کا نام بیر علی رکھا ہوا ہے، یہ ان وہابیوں نے رکھا ہے، سابقہ نام اس کا ذوالحلیفہ ہے، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ انہوں نے علی کے نام پر اس کا نام کیوں رکھا ہے؟ کہا یہ مدینہ شریف علی نہیں ہے، یہ وہاں کا ایک گڈریا ہے ریوڑ چلانے والا، اس کے نام پر اس کا نام بیر علی رکھا ہے۔ علی سے تو بغض ہے نہیں، کمال درجے کا، تو وہ وہاں سے گزرتا ہے، اس لیے یلملم کے مقام سے یمنی لوگ ادھر سے آتے ہیں، یلملم کے مقام سے احرام باندھتا ہے۔ اس طریقے سے پنجاب سے ہندوستان سے بھی آئے تو پھر ہوائی جہاز والے اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم یلملم پہاڑی کے آمنے سامنے ہیں، اس لیے آپ احرام باندھ لیں۔ ان مقامات کا نام ہے میقات۔ لیکن جو پیدل چلنے والے ہیں نا، جس وقت احرام باندھ لیتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں، وہ محرم سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی احرام والے لوگ، محرم کے یہ معنی، ایک ہے لفظ محرم، محرم اور لفظ ہے اور محرم اور لفظ ہے۔ سبحان اللہ۔ محرم حرم سے ہے، اس کے معنی وہ شخص جس کے ساتھ کبھی نکاح ہوا نہیں، آئندہ ہو سکتا نہیں۔ لوگ جس معنی میں محرم راز کہتے ہیں اسی معنی میں وہ خامد کو بھی کہتے تھے، خامد تو محرم ہے نا، خامد محرم نہیں، خامد کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ محرم بھائی ہے، بیٹا ہے، سگا چچا ہے، سگا بھانجا ہے، سگا داماد ہے، جن کے ساتھ نکاح ہوا بھی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں، وہ محرم ہے۔ خامد کے لیے محرم کا لفظ کبھی نہیں استعمال کرنا۔ محرم کے معنی وہ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، محرم علی التعبید، یہ محرم کی تفسیر ہے۔ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے نا، وہ محرم ہے۔ خامد محرم نہیں، وہ تو حلال ہے، وہ تو اس کا میاں ہے۔ تو اس لیے میقات کے مقام سے احرام باندھتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ اب وہ جو احرام کے قواعد ان پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ سے ایک جانور تیار کرتے ہیں، اونٹ ہے، اس کے گلے میں چمڑے کا ایک چیتڑا ڈال دیتے ہیں۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ کعبہ شریف کی طرف جانے والا اونٹ ہے، اس کو مینا کے مقام پر ذبح کیا جائے گا۔ گائے ہے، بھینس ہے، گائے، بھینس اور اونٹ۔ کوئی جنگلی جانور جو ہے، مثلا جنگلی گدھا حلال ہے، وہ بدنا نہیں ہو سکتا۔ نیل گائے ہے، اگر وہ جنگل کی گائے ہو، نیل گائے، اس کو بدنا نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اونٹ، بیل، بھینس، ان میں جس میں 7 حصے دار بن سکیں، اس کو بدنا کہتے ہیں۔ سورہ حج کے اندر اس کا ذکر آیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ قرآن مجید نے کہا ہے یہ جو بدنا ہے نا، ہم نے تمہارے لیے اس کو بدنا بنایا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو بدنا ہے نا جس کو تم نے خود چیتڑا باندھا ہے، اس کے بارے میں کوئی آسمانی وحی نہیں آئی، ابھی تم نے اس کے گلے میں بدنا ڈالا ہے۔ اب کیا اس سے اونٹ کو وضو کروایا ہے، گائے کو وضو کروایا، اس کو غسل دیا ہے، بھینس کو غسل دیا نہیں، نہ اس کو غسل دیا ہے نہ اس کو وضو کرایا ہے، اسی طرح ناپاک حالت میں چیتڑا گلے میں ڈالی ہوئی، اس کا منہ
مکہ شریف کی طرف ہے، کعبہ شریف کی طرف ہے، یہ جانور ادھر جا رہا ہے۔ اللہ کی بات ہے، ہم نے بدنا کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے بنا دیا ہے، تیاری تم نے کی ہے، تمہاری نیت کی وجہ سے ہم نے اس کو بدنا قرار دے دیا ہے۔ علت حکم سمجھ آئی ہے؟ شاعر اللہ بننے کی علت کیا ہے؟ جو مکمل طور پر متوجہ ہو، رائے مولا کے لیے اس کی زندگی ہو، رائے مولا کے لیے اس کی موت ہو، تو وہ اگر 4 پاؤں والا جانور بھی ہے تو پھر بھی وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس تاریخ اونٹ کے گلے میں چیتڑا ڈالا ہے وہ مصر کا فارغ التحصیل ہو گیا یا پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر لیا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کیا، ان پڑھ ہے، جانور ہے، اور سب جانوروں سے جو گندا رہنے میں زیادہ مشہور ہے وہ اونٹ ہے۔ تو اس ناپاکیزگی کے ہوتے ہوئے بھی جب علت حکم اس میں پائی گئی، اس کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہے، اس کا مقصد اللہ کا راضی نامہ ہے، اس کی زندگی جو دن ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اس کے الگ پہ چھری رکھی جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے رکھی جائے گی۔ بعد میں جو حاجی حضرات ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ اسے کھائیں گے، یا پرندے درندے بھی کھا جائیں، لیکن ان کی نیت میں تو یہ انسانوں کے لیے حلال کرنا ہے۔ علت حکم پائی گئی، اس کو قیاس کیا جائے گا، وہ جو صفا مروہ والی شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی۔ اگر ایک بیل اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے تو ایک ولی اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایک گائے اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے تو ایک اللہ والا کیوں اللہ کی نشانی نہیں ہو سکتا؟ تو قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو حج ہے اس پر بھی آپ غور کریں، یہ بذات خود اٹ سیلف یہ کوئی عبادت کی قسم کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ میدان عرفات میں جا کے کھڑا ہونا کون سی عبادت ہے؟ بندہ اڈے پر بھی تو کھڑا رہتا ہے، اسٹیشن پر بھی تو کھڑا رہتا ہے، ٹکٹوں کے گھر کے سامنے بھی تو کھڑا رہتا ہے۔ یہ کھڑا رہنے کے کتنے کام ہے جو کرتا ہے؟ عبادت ہے یہ؟ لیکن وہاں کون کھڑا ہوا؟ کا جناب سیدہ حوا اور آدم علیہ السلام۔ یہ کون تھے؟ یہ بیوی میاں تھے۔ ان کو بیوی میاں کے طور پر اکٹھا رہنے کا چانس کہاں ملا؟ کہ جنت میں۔ جنت کس دن گئے؟ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جب آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو بھی جمعہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد النبی کا ثبوت لاؤ کہ سرکار کی پیدائش کا دن جو ہے وہ برکت والا، اس میں کوئی برکت والا کام کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلا ثبوت جو دنیا میں منائے جانے کا کام ہے وہ ہے ہی میلاد النبی۔ آدم علیہ السلام کی وہ جو پیدائش ہے وہ جمعے والے دن ہوئی ہے۔ ڈھانچہ تیار ہو گیا، اللہ کریم نے فرشتوں کو کہا اسٹانٹو ہو جاؤ۔ کیا قصہ ہے؟ یہ قصہ یہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب اس میں روح پھونکوں تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہم جانتے ہیں یہ مٹی کا پتلا ہے، اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے۔ جس کو میں عزت دینا چاہوں اس کو روک کون سکتا ہے؟ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ۔ جبریل امین تو بڑی پوزیشن کا فرشتہ ہے، تم چاروں فرشتے آسمانی وزراء جو ہو بڑے پائے کہ تم فرشتے ہو، باقی کروبیاں بھی اور قدوسی بھی، یہ سارے ملائکہ جو ہیں بڑی بڑی شان والے ہیں، لیکن تمہیں پتا ہو کہ شان ملی اس کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق میں اگر نبی کریم علیہ السلام کا نور نہ ہوتا، امام راضی کہتے ہیں فقط سجد آدم علیہ السلام لأجل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، اس کی وجہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور ہے جو ان کی پشت میں رکھا گیا تھا، اور یہ وہی نور ہے جو 14,000 برس
واہ واہ اس سے پہلے علی کے نور کے ساتھ اکٹھا رہا، کیا بات ہے، سبحان اللہ اور علی اور نبی کا نور 14,000 برس۔ سبحان اللہ یار ایک لمحہ پر سرکار کی محفل میں رہے تو صحابی بن جاتا ہے۔ کیا بات 14,000 برس سرکار فرماتے ہیں کن تو انا و علی نورن واحدن، میں اور علی دونوں ایک نور تھے، قبل ان یخلق آدم علیہ الصلوۃ والسلام من قبل 14,000 سنۃ، 14,000 برس پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے۔ جس تاریخ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر میرے اور علی کے نور کو آپس سے جدا کیا گیا۔ تو 14,000 برس جو اکٹھے رہے ہیں، اسی بنیاد پر سرکار ہمارا کل الناس من شجر شتیٰ، اس پر ایک بڑا قاعدہ عظیم کار فرما ہے، من شجر شتیٰ الا انا و علی من شجرۃ واحدہ۔ جتنے بے جان کلمے ہیں غیر جاندار، ان کی جمع تا ہٹانے سے بن جاتی ہے، تا لگانے سے وحدت آ جاتی ہے۔ جتنے بھی غیر ذوی العقول ہیں ان کی جمع تا ہٹانے سے آ جاتی ہے، تا لگانے سے وحدت آ جاتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان آپ فرماتے ہیں کل الناس من شجر شتیٰ، سارے لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں، یعنی سب کی الگ الگ اصلیں ہیں، الا انا و علی من شجرۃ واحدہ، یہاں شجرۃ ہے۔ سبحان اللہ ان پڑھ آدمی اس کو تمیز نہیں کر سکتا۔ مولوی عبارت پڑھتے ہیں لیکن وہ کوئی پتہ نہیں یہ پڑھنے سے کیا فرق کیا پڑتا ہے۔ بات، سبحان اللہ سبحان اللہ تو فرمایا میری اور علی کی اصل ایک ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بدن میں روح کب پھونکی گئی؟ جمعے والے دن۔ جو وقت آپ کے اندر روح پھونکے جانے کا تھا اسی کا نام ہے ساعت جمعہ، جس کے مطلب حدیث میں آتا ہے ساعت جمعہ میں جو دعا مانگی جائے ممکن اور حلال ہو، رد نہیں ہوتی۔ وہ کب ہوتی ہے؟ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر کے آخری دعا تک۔ جو ہی سلام پھیرا جائے تو آدھا وضو توڑ کے جوتے لے کے اٹھ جاتے، اور کو یہ نہیں پتا یہ بڑا قیمتی وقت ہے جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ جسے کوئی قید سے چھوٹے تو جلدی گھر واپس جانا چاہتا ہے، ابھی تو گھر سے آئے ہو، گھر والوں کو خیریت سے چھوڑ کے آئے ہو، خدا انہیں خیریت اور برکت سے رکھے، دعا ہے ہماری۔ لیکن اب اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ سلام پھیرا، آدھا پھیرا ہوا ہے، آدھا بیچ میں، جوتے اٹھا کے چل دیے۔ اس کا نام ہے ساعت جمعہ۔ اس میں دعا مانگی جائے، رب رات نہیں فرماتا۔ کیوں؟ کہا یہ میلاد آدم کا وقت ہے۔ پھر آپ کو جنت میں کب داخل کیا گیا؟ کہا جمعے والے دن۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ جمعے والے دن۔ اور سجدہ کب ہوا؟ کب؟ جمعے والے دن۔ جنت سے نکالے کب گئے؟ جمعے والے دن۔ قیامت کب آئے گی؟ آپ کا جمعے والے دن۔ وہ نبی کی میلاد کے وقت کو اتنی عزت ملی کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا بھی ایک برکت والی بات ہے، سبحان اللہ اور جنت سے نکلنا بھی ایک برکت والی بات ہے۔ جنت میں ابلیس ایک جوڑے کو نہیں سہ سکا، باہر نکلے، کہا تیرا بندوبست کرتے ہیں۔ ابھی صرف دو تو برداشت نہیں کرتا، جب پوری دنیا کی دنیا لے کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا پھر تیرے پاس کیا رہ جائے گا؟ سبحان اللہ کیا بات، نبی کا جانا بھی برکت والا، نبی کا آنا بھی برکت والا۔ تو اللہ حاضل قیاس، جو جنت سے نکالے گئے، کپڑے اتار لیے گئے، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کتنی غلطیاں کرتے ہو، مجھے اپنے طور پر شرمندہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے طور پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہم لاکھوں گناہ روزانہ کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ہمارے کپڑے اتارتا ہے، نہ ہمیں گھر سے نکالتا ہے، نہ بیوی میاں میں سیپریشن ہوتی ہے۔ گھر سے نکالا، آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اللہ تعالیٰ نے پھینکوا دیا۔ اس پہاڑ کا نام ہے ایڈم ماؤنٹین۔ اس کے اندر جو جیمز نکلتے ہیں نا، پتھر،
پوری دنیا کے جیمز سے زیادہ قیمتی ہیں. میرے ایک مرید ہیں، شعیب نام ہے ان کا، ہانگ کانگ میں وہ جیمز کا نام کام کرتے ہیں. ان کے پاس ایک اتنے بڑے سائز کا، وہ لگتا ہے جیسا فیروزہ ہو، مگر پتہ نہیں وہ کیا ہے. کہتے کئی ارب ڈالر مجھے دے چکے ہیں، لیکن میں نے کہا یہ سارا جو ہے کئی ارب ڈالر پر نہیں دیتا، کاٹ کے دے سکتا ہوں لیکن یہ سارا نہیں دیتا. میں نے کہا یہ اتنا قیمتی کیوں ہے؟ کہا آدم علیہ السلام نے جس پہاڑ پہ پاؤں رکھا رب نے اس کی قیمت بدل دی. میں پہلی مرتبہ کولمبو میں جب ہمارا جہاز اترا، نماز مغرب کا وقت تھا، تو میں جہاز سے پوچھا، تو جہاز ران سے میں نے پوچھا کہ نماز پڑھ سکتا؟ ان کا جلدی جلدی پڑھ لو. مصلی بچھایا، نماز مغرب پڑھ رہا تھا. موٹے موٹے پانی کے قطرے جیسے پتاشے نہیں ہوتے، اس طرح میرے مصلی پر بھی گرے، مجھ پر بھی گرے. آگے بھی جیسے نگاہ دوڑا کے دیکھا، ایسا پتہ چلے جنت کی فضا ہے. میں نے کہا مولا کریم اپنے دوست سے ناراض ہو کر اس کو گھر سے نکالا، پھر بھی اس کو B کلاس دی ہے، اس کو ایسا نامناسب جگہ نہیں دی، جنت کی فضاؤں سے ملتی جلتی. کولمبو خوبصورت جگہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، مگر درخت، پھول، پھل، سبزہ بہت خوشنما، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اس پہاڑ کو یہ عزت عطا فرمائی. بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا جدے میں. اب جناب سوال یہ اٹھتا ہے یہ دونوں کھائیں گے کہاں سے؟ یہ خدا کا اور ان کا معاملہ، ان کے کھانے پینے کا رب نے کیا بندوبست کیا، اس بارے میں ہماری ہسٹری خاموش ہے. کہ کھاتے کیا رہے، جیتے کس طرح رہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے اللہ کے سے جدائی کے صدمے کو محسوس کرتے رہے، ممکن ان کو بھوک ہی نہ لگی ہو. آخر 300 برس تک وہ توبہ کرتے رہے، منظور نہ ہوئی. امام جلال الدین سیوطی، آپ کی تفسیر الدر المنصور، تفسیر بالمعصور کی وہ کتاب ہے جس کو انگریزی میں ٹرانسمیسو ایکسیجیسس کہنا چاہیے. یعنی وہ تفسیر کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے اس طرح ملی ہے، جس طرح قرآن کا ٹیکسٹ ملا ہے، قرآن کا متن ملا ہے، اسی طرح اس کی تشریح بھی سرکار نے خود فرمائی ہے. اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور عربی میں، اور انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانسمیسو ایکسیجیسس. وہ ٹرانسمیسو ایکسیجیسس کی کتاب ہے، اس کے اندر فتلقى آدم من ربہ کلمات، یہ آیت انہوں نے پیش کی. کہا آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمات سیکھ لیے، توبہ کی، اللہ نے منظور کر لی. اس جگہ الدر المنصور کے اندر وہ 10ویں صدی کے وہ بزرگ ہیں جن کو سب نے مانا ہے کہ وہ امام ہے. علم حدیث میں امام ہے، تفسیر میں امام ہے، باقی علوم میں امام ہے. البتہ انہوں نے جب مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا، ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو مجتہد نہیں مانتے. علماء نے کہا الضوء اللام اس کتاب کا نام ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو، وہ ہسٹری کی کتاب ہے 10 جلدوں کی، میرے پاس پاکستان میں ہے، یہاں نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. امام جلال الدین سیوطی نے جب مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی جس بارے میں کوئی اللہ کا حکم آیا ہوا نہ ہو، اس میں دوڑ دھوپ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ، صراحتاً یا دلالتاً یا اشارتاً یا کنایتاً یا اقتضاءً حکم تلاش کر لے، اس کو کہتے ہیں مجتہد. ان کا آپ کے علوم اتنے تیار نہیں ہیں کہ آپ اس طرح قرآن و حدیث سے کوئی مطلب اخذ کر سکیں. ہم آپ کو مجتہد نہیں مانتے، لیکن اپنے اور دوسرے علماء نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ 72 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے 10ویں صدی میں سرکار کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا. ایسا بڑا بندہ ہے. انہوں نے لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کلمات کیا سیکھے تھے؟ کیا کلمات سیکھے تھے؟ حسن، حسین، فاطمہ، علی اور مصطفیٰ پنجتن پاک کے اصحاب گرامی. اہل حدیثوں کا چوٹی کا امام ہے، وحید الزمان اس کا نام ہے. اس نے کتاب لکھی ہدیۃ المادی، اس کے اندر لکھتا ہے سنی تو ہم ہیں، ہمیں وہابی کیوں کہتے ہو؟
سنی تو ہم ہیں جو پنجتن پاک کو مانتے ہیں، تمہارے سنیوں میں ایسے خارجی موجود ہیں جو پنجتن پاک کو مانتے ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ تو وہ تو خارجی ہیں، وہ تو سنی نہیں ہے، سنی تو ہم ہیں۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ وسیلہ پیش کیا، یہ ایکسکلپٹر یا ایویڈنس سے اکیلی بھی پیش ہو جائے تو قیمت لائے گی، سبحان اللہ لیکن حضرت امام جلال الدین سیوطی ہمارے دھڑے کے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا پنجتن پاک کے نام اللہ سے سیکھ لیے۔ رب نے پوچھا تجھے یہ کس طرح پتا چلا ہے کہ یہ بہت بزرگ لوگ ہیں؟ کہا جس تاریخ تو نے میری باڈی میں روح پھونکی اس وقت نور چمکتے دکھائی دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے فیضان ہو تو پنجتن پاک کے نور نظر آتے ہیں۔ فرشتوں کا سجدہ کرنا یہ ہو چکا ہوا ہے، نبوت مل چکی ہوئی ہے، لیکن آل بیت کے ناموں کا انکشاف اس وقت ہوا جب روح پھونکی گئی، آج وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ جو میں نے دیکھا عرش کے نیچے 5 لائٹیں جل رہی تھیں، ان کو دیکھ کے میں نے پوچھا مولا کریم یہ 5 لائٹیں کیسی ہیں؟ کہا یہ 5 شخصیتیں وہ ہیں کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اگرچہ دعا مانگنے سے پہلے پیغمبری مل چکی ہوئی ہے، خلیفۃ اللہ ہونے کا تاج پہنایا جا چکا ہے، تاج سروری پہنایا جا چکا ہے، لیکن اس وسیلے کو اس وقت استعمال کیا جب یہ راز ان پر کھلا۔ جب یہ دعا مانگی تو 300 برس کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ بڑا ذمہ دار شخص ہے جس آدمی نے یہ بات لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، ان سے آگے ابن نجار نے اس کو روایت کیا ہے، اس کو سلسلہ امام سیوطی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ان کی ملاقات کہاں ہوئی؟ کہ عرفات کے میدان میں ہوئی۔ وہی کس مقام پر ہے؟ جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک برساتی نالے کی پلی ہے، وہاں آ کر امام بھی مقتدی بھی سارے حجاج حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں نماز مغرب کی اذان ہو تو پھر چلیں گے۔ وہ اذان کا انتظار ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ کہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کہا کیوں اجازت نہیں ہوگی جب اذان ہو گئی ہے؟ کہا مدینے والے نے یہ اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی سرکار کو مختار کل نہیں مانتا اس کا جواب لائے، اگر وہ مختار نہیں تو وہی تو اس کے بارے میں آئی نہیں، وہی نہیں آئی۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کہا یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ نماز کس وقت پڑھو گے؟ کہا عشاء کے وقت پڑھیں گے۔ کہاں پڑھو گے؟ مزدلفہ میں۔ ایک ہی اذان، ایک ہی اقامت، 2 نمازیں ایک وقت میں، لیکن قضا کوئی نہیں ہے۔ سنیوں خوش نصیب ہو جن کی ماؤں نے صحیح عقیدہ دے کر بھیجا ہے کہ سرکار کی ذات پاک کائنات کی سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانے حضور کے سپرد کر دیے، اور اس جگہ کھڑا ہونا، زور کی نماز، صبح کی نماز کے بعد پہنچے، زور کی نماز کے بعد پہنچے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچے تو اس کا حج ہو گیا ہے۔ زور کی نماز کس وقت میں پڑھی جائے گی؟ کہ جس وقت عصر کی نماز پڑھی جائے گی۔ زور کو پیچھے کیا جائے گا یا عصر کو پہلے کیا جائے گا؟ نہیں، زور کو پیچھے نہیں کیا جائے گا، عصر کو پہلے کیا جائے گا۔ یار وقت کے بعد ثابت پڑھنا تو قضا کے معنی میں آ سکتا ہے، لیکن وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھنا یہ کس اختیار کی بات ہے؟ جو مختار کل نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو وہ کھڑا ہونا کون سی عبادت ہے؟ جس جگہ وہ بیوی میاں نادم ہو کے کھڑے ہوئے وہاں کھڑا ہونا حج ہے۔
وہ رہ گیا تو پھر آئندہ سال حج کرنا پڑے گا. اور جتنے بھی احکام ہیں، خواہ فرض ہیں، خواہ واجب ہے، خواہ سنت ہیں، خواہ مستحب ہے، ان کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو ہے، کوئی نہ کوئی توڑ ہے، کوئی نہ کوئی متبادل ہے. لیکن میدان عرفات میں اگر ٹھہرنا اس کا ثابت نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا. اب عقیدہ کیا نکلا کہ بندگان خدا کا ٹھہرنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ادائیں بنانا. اس وقت جو لوگ گئے ہو تو آپ کو یاد ہوگا آپ کے معلم نے کہا ہوگا یہاں رو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ رونے والی شکل بنانا کون سی عبادت ہے؟ مگر وہ بندگان خدا کی ادائیں جو ہیں وہ اللہ کے کاغذات میں عبادات ہیں. تو دوستو، سخیاں ز اموال برمی خورن، بخیلا غم سیم و زرمی خورن. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ کعبہ شریف کی کنڈی پکڑے ہوئے رو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، میں سمجھتا ہوں میری بخشش نہیں ہو سکے گی. انہوں نے پوچھا وہ کون سا گناہ جو بخشا نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا جی میں اور ہر چیز پر پیسے خرچ کر لیتا ہوں، خدا کے نام کا دینے کا وقت ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا اگر تو اتنا روئے کہ پورا کعبہ شریف کا سارا علاقہ جو ہے تیرے آنسوؤں سے تر ہو جائے اور اس سے گھاس اگے اور وہ پتیاں ذکر الہی کریں، وہ تیری سفارش کریں کہ ہم اس کے آنسوؤں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، اللہ پھر بھی تجھے نہیں بخشے گا. یہ بات لکھ لے، یہ پیغمبر کی شہادت ہے. سخاوت کرو. ہم نے ساری زندگی جتنی توفیق ہے کسی وقت بھی چندے کا اعلان کیا ہو قسم کھا کے کہہ سکتا اپنے ملک میں کیا یا باہر نکل کے کیا ہے. سب سے پہلے خود دیا، یہ لو بھائی، کوئی کنگال نہیں ہوئے، خدا کا فضل ہی ہوتا چلا گیا. آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ کا فضل ہی ہوگا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا.